السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ سورہ مریم ہماری اللہ کے فضل و کرم سے جاری اور ساری ہے۔ آج آیت نمبر 30 سے سبق ہمارا شروع ہوتا ہے۔ پچھلا کلام یہ آیت نمبر 24 کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام تھا۔ اپنی ماں کو آواز دی، شیر خوار تھے، گود میں تھے، اور ان کے کلام کا دوسرا حصہ یہ ہم آپ پڑھتے ہیں۔ قال انی عبد اللہ، اس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جب سیدہ مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر قوم کے پاس آئی تو قوم نے پوچھا ہم اس سے کیسے بات کریں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بولنے کی ایک یہی عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا میری ماں پر بہتان لگانے والوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے۔ وجعلنی نبی، اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور مجھے بہت برکت والا بنایا۔ اینما کنت، جہاں بھی میں ہوں اللہ نے مجھے برکت والا بنایا۔ آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی، بچپن میں کہہ رہے ہیں اس نے مجھے کتاب دی، مجھے نبی بنایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا پیچھے تذکرہ ہے، ان کو بھی چھوٹی عمر میں نبوت مل گئی۔ وجعلنی مبارکن، اور مجھے برکت والا بنایا جہاں بھی میں ہوں۔ واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور مجھے نماز روزے کی خاص تاکید کی۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کی خاص تاکید کی جب تک میں زندہ ہوں، ما دمت حیا۔ آگے مجھے اللہ نے یہ بھی حکم دیا وبرم بوالدیہ، اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا، اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ جبار سرکش، شقیہ بدبخت۔ والسلام علیہ، اس کی تفسیر آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ یحییٰ علیہ السلام کے پیچھے ذکر میں پچھلے رکوع میں وہی تفسیر آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ والسلام، 3 مقامات پر جو خوف ہوتا ہے انسان پر، اس سے وہ بھی پیغمبر محفوظ ہے، یہ محفوظ ہے۔ والسلام، اور خاص سلامتی ہے، علیہ مجھ پر، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، اور جس دن میں فوت ہوں گا، ویوم ابعث حیا، جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ ان تینوں موقعوں پر میرے اوپر کوئی دہشت، کوئی خوف، کسی قسم کا ڈر نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی طرف سے سلام اور امن ہوگا میرے اوپر۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کا کلام شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کا یہ کلام، یعنی یہ درمیان میں جملہ جو آ گیا یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہاں سے لے کر کن فیکون تک یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، حق کی بات جس میں یہ شک کرتے ہیں، حق کی بات ہے جس میں یہ شک کرتے ہیں۔ کیا مقصد؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کی ماں کی پاک دامنی، یہ حق ہے۔ میں نے اپنی قدرت کاملہ سے اس بیٹے کی تخلیق، بچے کی تخلیق کی ہے، لیکن یہ لوگ اس کے اندر بھی یمترون، شک کرتے ہیں۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، حق کی بات جس میں یہ شک کرتے ہیں۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کا یہ جو معاملہ ہے حق پر مبنی ہے، اس میں کوئی نعوذ باللہ بدکاری والی کسی قسم کی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ امانت دار ان کی والدہ ہے، پاک دامن اور عصمت کی حفاظت کرنے والی، اللہ گواہی دے رہے ہیں۔ ما کان للہ، کبھی اللہ کے لیے لائق نہ تھا، ان یتخذ من ولد، کہ وہ کوئی بھی اولاد بنائے،
کبھی بھی اللہ کے لیے لائق نہ تھا یہ کہ وہ کوئی اولاد بنائے، وہ پاک ہے۔ اذا قضا امرا، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس سے صرف یہ کہتا ہے کیا کن ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي، اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ، قوم کے سامنے جب آپ چھوٹی عمر میں گفتگو کر رہے تھے تو اس وقت یہ جملہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ میرا رب اور تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، اسی کی عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ نے بھی گواہی دی حضرت عیسیٰ سچے ہیں، ان کی ماں پاک دامن ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی عیب، کسی قسم کی کوئی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ برائی والی کوئی امیزش نہیں ہے۔ فاختلف الاحزاب من بین، پھر ان گروہ نے اپنے درمیان اختلاف کیا۔ کون سے گروہ تھے یہ؟ کہ جب بات واضح ہو گئی عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ان کی ماں پاک صاف ہے، اس کے بعد بھی بنی اسرائیل میں کئی گروہ بن گئے، ایک یہودی بن گئے، ایک عیسائی بن گئے، اور انہوں نے طرح طرح کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پر باتیں کی۔ یہودیوں نے کہا ولد زنا ہے، نعوذ باللہ زنا کی پداش میں پیدا ہونے والا بچہ ہے، یہ یہودیوں نے کہا۔ عیسائیوں میں سے پھر دو گروہ بن گئے، ایک نے کہا کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ خود اللہ ہے، اور عیسائیوں کے دوسرے گروہ نے یہ کہا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ تین میں سے یعنی اللہ ابن حضرت مریم حضرت عیسیٰ تینوں ملا تو تینوں کا خدا جو حضرت عیسیٰ ہے۔ یہ سارے گروہ بن گئے۔ یہودیوں نے ولد زنا یعنی زنا کی پداش میں پیدا ہونے والا، عیسائیوں نے کہا کہ خود یہ اللہ ہیں، پھر بعض عیسائیوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، تین میں سے تیسرا ہے۔ تو اس طرح کی یہ سارے ان کے اندر احزاب، یہ گروہ بن گئے۔ اللہ نے وضاحت بھی دے دی، بچے نے بھی وضاحت دے دی، اس کے باوجود بھی اختلاف ہو گیا۔ فاختلف الاحزاب من بین، پھر ان گروہ نے اپنے درمیان اختلاف کیا۔ اختلاف کیا ہے یہ جو آپ کو بتایا پیچھے۔ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، تو فرمایا جنہوں نے کفر کیا، ویل کا معنی آخر میں کریں، جنہوں نے کفر کیا ایک بہت بڑے دن کی حاضری کی وجہ سے بڑی ہلاکت ہے۔ ویل ان کا معنی آخر میں، جنہوں نے کفر کیا من مشہد یوم عظیم، ایک بہت بڑے دن کی حاضری کی وجہ سے، ایک بہت بڑے دن کی حاضری کی وجہ سے، ویل ان کا معنی آپ کریں بڑی ہلاکت ہے۔ اسمع بہم وابصر، یہ دونوں جو فعل ہیں یہ فعل تعجب ہیں، جس طرح آپ افعل بھی پڑھتے ہو، یہ فعل تعجب ہیں دونوں، اسمع اور ابصر۔ کس قدر سننے والے ہوں گے، کس قدر دیکھنے والے ہوں گے۔ کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر تعجب کر رہے ہیں کہ یہ بدبخت وہ لوگ ہیں جو دنیا میں تو نہیں سنتے تھے، دنیا میں حق کو نہیں دیکھتے تھے، لیکن آج قیامت کے دن بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، بڑی توجہ سے سن رہے ہیں۔ ایسے سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یوم یاتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، تو فرمایا پچھلی آیت میں کہ دنیا میں غور و خوض کرتے تو فائدہ دیتا، آج کا غور و فکر، آج کا اتنا تدبر تفکر کسی کام کا نہیں ہے۔ یوم یاتوننا، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اے پیغمبر انہیں پچھتاوے کے دن سے ڈرا۔ یوم الحسرہ یعنی حسرت کا دن، پچھتاوے کا دن، اس دن بڑا تعجب و تاسف ہوگا، کاش یہ نیکیاں کر کے آتے۔ وَأَنذِرْهُمْ، اور انہیں پچھتاوے کے دن سے ڈرا، جس طرح سورہ المؤمنون میں فرمایا کہ کافر کہیں گے کہ اللہ ہمیں دوبارہ دنیا کے اندر واپس بھیج، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، جو ہم نیکیاں چھوڑ کے کاش وہ جا کے کریں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، بس وہ کلمہ ہوگا، لوگ کہتے رہیں گے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا۔ انہیں پچھتاوے کے دن سے ڈرا۔ اذ قضی الامر، جب ہر کام کا فیصلہ، یہ ہر بریکٹ میں لکھ لیں، ہر کا جو عربی لفظ نہیں ہے، جب
ہر کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون، وہ سراسر غفلت میں ہیں، لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے۔ انا بے شک ہم، نحن نرث الارض ہم زمین کے وارث ہوں گے، اور ان کے بھی جو اس پر ہیں، ومن علیہا اور ان کے بھی جو اس کے اوپر ہیں، وإلینا یرجعون اور وہ ہماری طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو یہاں تک یاد کریں، پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔